يصعد ويشقى وأضحك وأبكى الذي هو أفقر وأغنى أمات وأحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سبحان الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته الأتقياء سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله غیور موحد مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ بندے قدوس نے اس دنیا کے انسانوں کو اچھائی اور برائی کے اعتبار سے دو اقسام میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو بدی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے اور برائی کرنے والے ہیں۔ نیکی یا بدی کا تعلق انسان کی عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ عقیدے سے ہٹ کر بھی لوگ نیکیاں کرتے ہیں۔ کئی یہودی یا عیسائی یا آج کے دور کے اندر جنہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے،
وہ بھی اپنے طریقے سے ایک نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، اگرچہ ان کی نیکی اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا ان کو مستحق اور حقدار نہیں ٹھہراتی ہے۔ کیونکہ نیکی اور اچھائی کے لیے اللہ ولی قدوس نے قرآن مقدس کے اندر کچھ اصول وضع فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان اصولوں اور قاعدوں اور قوانین کو جو بندہ پورا کر لیتا ہے اس کی نیکی اللہ کے دربار میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کی نیکی کا روز قیامت کے یا دنیا کے اندر اللہ پاک اسے کسی نہ کسی صورت میں اجر یا ثواب اور بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور نیکی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے، یہ مشکل ہوتی ہے، مشقت والی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی مشقت کی وجہ سے نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور گناہ برائی بدی یہ آسان ہوتی ہے، سہل ہوتی ہے، اس کے لیے بندے کو مواقع بھی میسر ہو جاتے ہیں، موقع اور اسباب بھی مہیا میسر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر لذت ہونے کے باوجود مسلمان وہ ہے جو بدی اور گناہ کے کام کو نہیں کرتے، کیونکہ نیکی والے بندے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ایمان کو شرط لگایا، اور ایمان ہو تو پھر بندے کی نیکی نیکی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، اور بندے کے اندر ایمان نہ ہو تو اس کی نیکی نیکی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، ثواب کا مستحق نہیں ٹھہرتا ہے اگر اس کے پاس دولت ایمان نہ ہو۔ دولت ایمان ہو تو پھر نیکی اس کی نیکی بھی ہے، اور نیکی کے آثار، نیکی کی نشانیاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بالکل صحیح سند حدیث ہے اللہ کے پاک کے پاک کہ بندے کے چہرے کے اوپر نیکی کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اگر بندے میں ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ وہ نیکی کرے تو اس کی نیکی کے آثار اس کے وجود پہ نظر آ گئے، اور صاحب بصیرت آدمی اس کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ اب نیکی اور برائی یہ آپس میں برابر ہے، یہ تو ہر بندے کی مطلب ہے، ہر ایک کو پتا ہے، کسی سے بھی پوچھو اسے پتا ہے کہ نیکی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں، نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ 8ویں دن آتا ہے جمعہ، 6 دن گزر جاتے ہیں، 7 8ویں دن کیا آتا ہے؟ جمعہ 7واں دن ہوتا ہے، لیکن آتا 8ویں دن۔ جب 7 دن کے بعد جمعہ ہو، اس جمعے میں قرآن سنایا جاتا ہو، ہم 7ویں دن قرآن سننے کے لیے تیار نہیں آتے۔ روز قرآن سننا تو چھوڑو نا، 8ویں دن ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جس مسجد میں جلدی نماز ہو جائے، جان چھوٹ جائے، جتنا جلدی ہو جائے جمعہ ادا ہو جائے، اللہ نہ خیر سے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین سے محبت ہے، یہ قرآن سے محبت ہے۔ ذرا میں آپ کو وہ آثار بتاؤں گا، نیکی اور بدی کے آثار بتاؤں گا، اور میں نے نہیں بیان کیے ہیں، میرے کسی استاد نے بیان نہیں کیے ہیں، کسی محدث و مفکر یا فقیہ نے بیان نہیں کیے ہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں، اور صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ
لیکن قرآن نے مقام نیکی والوں کا بیان کیا. کس کا؟ نیکی والوں. نیکی، اچھائی. اللہ نے فرمایا متعدد آیات ہیں قرآن مقدس کے اندر. اللہ کریم فرماتے ہیں لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. او لوگوں، اچھائی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. او لوگوں، اچھائی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہوا کرتی ہے. نیکی اور بدی آپس میں برابر نہیں ہوا کرتی ہے. ظلم اور احسان آپس میں برابر نہیں ہوا کرتی ہے. کوئی بندہ تیرے ساتھ برائی کرتا ہے، تیرے ساتھ بدی کرتا ہے، تیرے ساتھ ظلم کرتا ہے، تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ فرماتی ہے ادفع بالتی ہی احسن. کوئی بندہ تیرے ساتھ برائی اور بدی کرے، اس کی بدی کا جواب تو نے دینا ہے. ادفع بالتی ہی احسن. تو برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ اس کو دے، تو ظلم کا بدلہ احسان کے ساتھ اسے دے، تو بدی کا بدلہ نیکی کے ساتھ اسے دے. اللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ ثمرہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب تو نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا ہے، بدی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا ہے، ظلم کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا ہے، گالی کا بدلہ خاموشی کے ساتھ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تو اچانک نتیجہ یہ نکلے گا وہ بندہ جس کے درمیان اور تیرے درمیان عداوت اور دشمنی ہے، آپس میں بغض ہے، بخیلی ہے، نفرت ہے، میں اللہ تجھے یہ کہہ رہا ہوں کأنہ ولی حمیم. وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا، تیرا گہرا بھائی بن جائے گا. تیری نیکی کے ایسے آثار ہوں گے، تیری نیکی والے پھول جب اس کی برائیوں پہ برسنے پڑیں گے، اس کی نیکی تجھے اس کی برائی، تیری نیکی اس کی برائی کو ختم کر دے گی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بدی والے کو جواب بدی میں ہی نہیں دینا ہے، برائی والے کو جواب برائی میں نہیں دینا ہے، برائی والے کو جواب اچھائی میں دے، ظلم والے کو جواب احسان میں دے، بدی والے کو جواب نیکی میں دے. جب تو ایسا کرے گا، دشمن بھی ہوا تو میں اللہ اسے دوست بنا دوں گا. اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی نیکی کو کبھی اللہ ضائع نہیں فرماتے ہیں، اس کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں رجل مؤمن، جو مومن بندہ ہوتا ہے، ایماندار بندہ ہوتا ہے، تو اسے کوئی تکلیف آ جائے، اسے مرض لگ جائے، بیماری لگ جائے، حتیٰ کہ اللہ اس کے وجود سے، اس بیماری کی وجہ سے، اس کے وجود کے اندر سے گناہوں کو نکالتا رہتا ہے.
وہ بیمار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بیمار ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو اس کے وجود سے جھاڑ نکال دے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مومن کو جب کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اور نیکی یہ تو اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتی ہے ما اصابکم من مصیبت، نہیں پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی الم غم تمہیں نہیں پہنچتا ہے الا فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے تمہیں پہنچ رہا ہے، وہ تمہاری اپنی کمائیوں کی وجہ سے تمہیں پہنچ رہا ہے۔ کوئی تکلیف تمہارے اوپر آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ میں بہت سے تو معاف بھی کر دیتا ہوں، بہت سے ایسے عمل تمہارے ہوتے ہیں میں اللہ ان کو بطور مصیبت تمہارے اوپر مسلط نہیں فرماتا ہوں، بلکہ میں اللہ انہیں معاف کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے نیکی کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکی کرنے والا ہمیشہ نعمتوں میں رہتا ہے، سبحان اللہ، نیکی والا ہمیشہ نعمتوں میں رہتا ہے اور رہے گا، دنیا میں بھی رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی جو بو گے وہ کاٹو گے، جڑا رس تے وہ کپسو جی، جو کچھ گڈو تے وہ کچھ وڈو، پنجابی کا جملہ ہے جو کچھ گڈو تے وہ کوئی وڈو، جو تم نے بونا ہے وہ کاٹنا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار جو ہوتی ہیں، اچھائی کرنے والے نیکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہوں گے، نعمتوں کے اندر ہوں گے، آسائشوں کے اندر ہوں گے، سہولتوں کے اندر ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاجر ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، جو بدی کرنے والا ظالم ہوتا ہے، ان الفجار لفی جحیم، وہ فجار جو ہوتے ہیں وہ جہنم میں آخرت میں ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی تنگی میں ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ان کے حالات بڑے کمزور ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ ان للحسنات نورا فی القلب، جب بندہ نیکی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نیکی کرتا ہے، بندہ نیکی کرتا ہے، نوراً فی القلب، اس کے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر نور ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر آسائش، اس کے دل کے اندر فرحت اور خوشی ہوتی ہے، اس کے دل کے آثار خوشی والے ہوتے ہیں۔ وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، اس کے چہرے کے اوپر روشنی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر چمک ہوتی ہے، تو لوگ بھی کہتے ہیں یار بڑا چہرے میں نور ہے، اس کے نور تو دیکھو نا چہرے سے ٹپک رہا ہے، وہ سیاہ رنگت والا ہو، بالکل کالا اسود رنگت والا ہو، لیکن اس کے چہرے کے اوپر ایسی نورانی ہوتی ہے، ایسی روشنی ہوتی ہے ایمان اور نیکی کی وجہ سے، وہ
قلبِ اس کے دل کے اندر روشنی ہوگی وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ اس کے چہرے کے اوپر چمکار ہوگا وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ اس کے بدن کے اندر طاقت ہوگی نیک بندے کے بدن میں طاقت ہوگی قوت ہوگی اللہ قوت پیدا فرما دیتے ہیں قوتاً فی البدن وزیادتاً فی الرزق اس کے رزق کے اندر اللہ کو شادی فرما دیتے ہیں رزق اس کا کھلا ہو جاتا ہے رزق زیادہ ہو جاتا ہے ومحبتاً فی قلوب الخلق اور مخلوق کے دلوں کے اندر اس کے لیے محبت ہوتی ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہوتا لیکن نیکوکار ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بہر ہوتا ہے نیکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے محبت ہوتی ہے یہ 5 چیزیں نیک بندے کے لیے سب سے پہلی نوراً فی القلب اس کے دل کے اندر کیا ہوگا نور ہوگا روشنی ہوگی ہدایت کی اور جب ہدایت کی روشنی ہوئی اور پھر وہ ہدایت والی دل والی روشنی اس کے چہرے سے ظاہر ہو جائے اور بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں بڑا منافق فلاں بڑا منافق اس سے پوچھو کیوں آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے چہرے کو اس کے دیکھ تو یہ صاحب بصیرت آدمی اس کو سمجھتا ہے صاحب بصیرت اپنے اوپر بھی اسے محسوس کرتا ہے اور دوسرے میں بھی محسوس کرتا ہے ہاں اور جب کسی بندے کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی لکھن کے اندر یہ نیک ہے یہ اچھا ہے اسے اللہ پسند فرماتے ہیں اور کیوں مخلوق میں اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کریم کے پاس جب اس کی پسند اللہ اس کو پسند فرماتی ہے تو اپنے پسند کرنے کی وجہ سے مخلوق کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے یہ آثار اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کسی کے ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں ہوتے اور پھر اس کے مقابلے میں ان للسیئات گناہ اور برائی کے لیے ظلمت فی القلب بندے کے دل کے اندر اندھیرا ہوتا ہے جو بدی والا ہوگا برائی والا ہوگا اس کے دل میں کیا ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے دل تنگ ہوتا ہے اور اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتی ہے من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دیا کرتا ہوں یشرح صدرہ للاسلام میں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے سینے میں نور آ جاتا ہے سینے کے اندر روشنی آ جاتی ہے اور اللہ کریم دوسرے مقام پہ فرماتی ہے قرآن مقدس کے اندر ہی اللہ کریم فرماتی ہے جو بندہ اللہ کی یاد سے اللہ کے قرآن سے منہ پھرنے والا ہو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی جو بندہ اللہ کے قرآن سے اعراض کرنے والا ہو اللہ کے ذکر سے کنارہ کش ہونے والا ہو اللہ فرماتی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا میں اللہ اس بندے کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں معیشت اس کی کیا ہو جاتی ہے تنگ ہو جاتی ہے مال پیسہ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن معیشت تنگ ہو جاتی ہے ڈاکٹر اسے کہہ دیتے ہیں آپ نے پھل نہیں کھانی آپ نے گندم کی روٹی نہیں کھانی باجرے کی روٹی کھانی
جوار کی کھانی ہے، آپ نے پھل نہیں کھانا، ابلے ہوئے آلو استعمال کرنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، حالانکہ ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، اللہ نے معیشت کو تنگ کر دیا۔ اللہ اکبر، اپنے وجود کو نیکی کی طلب میں رکھ، اپنے ذہن کو نیکی کی طلب میں رکھ، اپنی سوچ کو نیکی کی طلب میں رکھ۔ ہاں نیکی ہوگی تو آسائش ہوگی، آسانی ہوگی۔ اللہ اللہ، نیکی کے کام کون کون سے جن میں قرآن سے بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جو بندہ بدی کرنے والا ہوتا ہے، برائی کرنے والا ہوتا ہے، ان للسیئات ظلمۃ فی القلب، برائی اور بدی کی وجہ سے بندے کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے، وسواد فی الوجہ، اس کے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے، رنگت میں سفید بھی ہو لیکن اس کے چہرے پہ نحوست ہوتی ہے، وسواد فی الوجہ، اس کے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے، ووہن فی البدن، اس کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ونقص فی الرزق، اس کے رزق میں نقصان اور کمی ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ رزق کے ذرائع بڑھاتا رہتا ہے اتنا رزق اس کا کم ہوتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہو گیا، جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے اسی میں نقصان ہے، جس کام کو شروع کرتا ہے اسی میں نقصان ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، نقصان پھر رزق میں کمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بد بندہ ہے، بدکار ہے، یہ نیکوکار نہیں ہے، برا ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَبُغْضَهُ وَبُغْضَةً فِي قَلْبِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، اس بندے کے ساتھ نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ اور جب ایسے حالات ہو جائے وَهَذَا يَعْرِفُ صَاحِبُ الْبَصِيرَةِ، اور جو بصیرت والا بندہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو پہچان دیا کرتا ہے، فِي نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ، اپنے اندر بھی اور دوسروں کے لیے بھی اسے سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو گیا۔ اب اللہ کا قرآن نیکی کے کام بتا رہا ہے، او لوگوں نیکی کرنے والوں، تم جو کہتے ہو ہم نیکی کرنے والے ہیں، آؤ میں اللہ تمہیں نیکی کے کام بتا دوں۔ کیا بتاؤں؟ مشرکین مکہ کا ایک کام تھا کہ مشرکین مکہ جب حج کے لیے جاتے تھے نا، کدھر جاتے تھے؟ حج مشرکین بھی کرتے تھے۔ سر آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں حج کرتا ہے، جی آپ کہتے ہو مشرک ہے، بیت اللہ کے حج، مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ نہیں کہ وہ حج نہیں کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صدقے خیراتیں بھی کرتے تھے۔ اور پھر جب حج کرتے، حج بھی کیسا کمال والا، دیکھیں حج کرنے کے لیے جاتے تو جب جاتے تو ایک جس دروازے سے جاتے تھے حج کر کے واپس آ کے اس دروازے سے نہیں آتے، اس دروازے سے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی ہم جس دروازے سے جب نکلے تھے تو ہم گناہگار تھے۔ کیا تھے؟ گناہگار۔ اب ہم حج کر کے آئے ہیں، اب ہم نیکوکار بن گئے ہیں، پاک صاف ہو گئے، تو لہذا جس دروازے سے ہم گناہ کرتے ہوئے نکلے ہیں، ہم پاکی اور صفائی کی حالت میں اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات، ننگے ہو کے طواف کرنا، بالکل ننگے ہو کے طواف کرنا۔ کہتے ہیں ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، لہذا ہم گناہ والے کپڑوں میں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔
ہاں، اور پھر ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے جی اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تو اب جب وہ مکانوں کی پچھلی طرف سے گھروں کو آتے کہ جی گناہ کی حالت میں نکلے تھے اس دروازے سے، لہذا باقی طہارت کی حالت میں اب اس دروازے سے نہیں جائیں گے، پچھلے مکانوں کو توڑ دیتے، ان کی دیواریں گرا دیتے اور دوسرے راستے بنا کے ان سے داخل ہوتے۔ تو اللہ نے بتایا نیکی کیا چیز ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دو باتیں تمہارے اندر ہیں، ایک تم کہتے ہو کہ جناب اللہ کے پیغمبر نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اب بیت اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر دیا ہے، ادھر نماز پڑھنا کیسا تھا، ادھر نماز پڑھنا کیسا ہے، ادھر والی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اس قسم کی باتیں جب کرنے لگے اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، او مکے والو تم مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف منہ کرو۔ یہ منہ کرنے کے اندر نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کس بات میں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو یہ ہے جو بندہ ایمان لائے اللہ پر۔ ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر۔ ایمان پر، اللہ پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کے اوپر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ وَالْكِتَابِ، کتابوں پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ کے نبیوں پہ ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دے اپنے مال کو اس کی محبت کے اندر، ذوی القربیٰ، قریبیوں کو دے، یہ نیکی ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کو دے، یہ نیکی ہے۔ وَالْمَسَاکِینَ، مسکینوں کو دے، یہ نیکی ہے۔ وَابْنَ السَّبِیلِ، اور راستے میں چلنے والے مسافروں کو دے، یہ نیکی ہے۔ وَالصَّائِمِینَ، مانگنے والوں کو دے، یہ نیکی ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، گردنوں کو آزاد کرنے میں دے، یہ نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، یہ نیکی ہے۔ وَآتَى الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، یہ نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرے۔ اِذَا عَاهَدُوا، جب اللہ کے ساتھ وعدے کرے، ان وعدوں کو پورا کرے، یہ نیکی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والا ہو، فِي الْبَأْسَاءِ، فقیری کی حالت میں، وَالضَّرَّاءِ، بیماری کی حالت میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے میدان کے اندر جب ان باتوں میں صبر کرے گا تو یہ نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ یہ اتنے لوگ گنے گئے، یہ نیکی ہے۔ لیس البر، اللہ آگے دوسری آیت میں یہ بات بھی آگئی، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے۔ اللہ اور بڑی عجیب بات ہے، نیکی کا کام اس کو سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو پیچھے سے آنے لگ جاؤ، گھروں کو پھاڑ کے، دروازوں کی طرف سے نہیں، پیچھے سے دیواروں کو توڑ کر گھروں میں داخل ہو جاؤ،
یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کے جو کام ہے وہ کرو. اللہ اکبر. خیر، نیکی جو ہے یہ اللہ کے نزدیک انتہائی مقبول، انتہائی پسندیدہ. اور مسند حمیدی والے نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ لکھتے ہیں لا تترک البر لمشقۃ، نیکی کو مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑ. مشقت کی نیکی ہوتی مشکل ہے، ہوتی ہے نا مشکل. جی ہاں. مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے تو مشکل ہے یا نہیں ہے؟ اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مشکل ہے نا. نہیں مشکل کیوں چھوڑا مشکل ہے یہ. ہاں یہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ یہ جب بندہ جیب سے نکالتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ دے نہ چاہ دے وہاں، اس کا دل نہیں کرتا دینے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جب اس مال سے محبت ہے، اس محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ نیکی. اور پھر دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او لوگوں، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو. لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس کے ساتھ تمہیں محبت ہو. جس مال کے ساتھ تمہیں محبت ہے وہ خرچ کرو گے تو اللہ کے راستے میں تمہاری نیکی ہوگی. تم نیکی کو اس وقت حاصل کرو گے. ایسا نہ ہو طالب علموں کے لیے رات والی دال پڑی ہے، اس کو طالب علموں کو دے دو. پرسوں والا سالن فریج میں پڑا ہے، اسے طالب علموں کو دے دو. ابھی یہاں پہ تو یہ سلسلہ نہیں ہے، پنجبیر کے علاقے کے اندر ابھی بھی یہ وظیفہ ہے. اور تقریباً ان علاقوں کے اندر خیبر پختونخوا کے شمالی جو علاقہ جات ہیں ان کے اندر مدارس کے اندر یہ وظیفہ ہے. شام کو طالب علم وظیفہ مانگتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے. تو ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک لڑکا مدرسے میں برتن کے اندر سالن لے کے آیا. گھر والوں نے سالن ڈال کے دیا، جاؤ اور مدرسے والوں کو دے دو. جب وہ مدرسے میں پہنچا تو دو طالب علم تھے، ایک نے کہا ہم نے نہیں لینا ہے، دوسرے نے کہا ہم نے لینا ہے. آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو لینے نہ لینے میں ان کی آپس میں جب ہاتھا پائی ہوئی تو انہوں نے برتن، مٹی کا برتن تھا، گرایا، وہ ٹوٹ گیا. اب وہ بچہ جو لے کے آیا تھا نا وہ رونے لگ گیا. اس سے پوچھا کہ بھائی آپ تو لے آئے ہو اس جگہ تک، یہ گر گیا ہے تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ گر گیا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ جس برتن میں ہم کتے کو ڈالا کرتے تھے وہ آپ نے دھو دیا ہے. تو ایسا نہ ہو. اور یہ سچا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ. ایسے لوگ اللہ کے نام پہ بھی دو اور وہ چیز دو جو تم خود پسند نہیں کرتی ہو. آج اور یہ ایسا دور ہے، خدا رہا سوچے ذرا کتنا مہنگائی کا دور ہے. جو بندہ اچھی خاصی تنخواہ مہینے کا لیتا ہے اس کا گزارا مشکل، اس کا گزارا مشکل. اور ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں جو دیہاڑی والے مزدور ہیں، ان کی دیہاڑی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. یتیم ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، بیوائیں ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو اس چیز کا خیال نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم میں تو یہ ممبر رسول میں بیٹھا ہوں اس کے تقدس کی وجہ سے ایسی بات نہیں کرتا، ورنہ اس شخص کے لیے بد دعا کی جائے اللہ اس کو تباہ و برباد فرما. اس نے ظلم کی انتہا کر دی.
یقین جانیے ایسے ایسے لوگوں کے واقعات اور حالات سنتا ہوں دل خون کے آنسو انسان اندر سے جھنجھوڑا جاتا ہے ایک دفعہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، نیکی کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اچھائی کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے سے بدلے اور صلے کا متمنی ہے، دوسرے کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے کہ ادھر سے مجھے کچھ حاصل ہو جائے، بدلہ مل جائے، جبکہ نیکی کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان نہیں ہے بدلہ نیکی کا الا الاحسان، مگر نیکی ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں نیکی کا بدلہ حل جزاء الاحسان نہیں ہے، نیکی کا بدلہ الا الاحسان مگر جنت ہی ہے، نیکی کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دنیا میں نیکی کر لے انسان، لا تترک البر، نیکی کو ترک نہ کر، کیوں ترک نہ کر؟ لے مشقت کی وجہ سے، دقت کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے، کیوں؟ لِأَنَّ الْمُشَقَّةَ يَخْدِمُ وَأَجْرُ الْبِرُّ يَبْقِي، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، مشقت ختم ہو جائے گی، صبح جو تکلیف آئی ہے وہ رات تو نہیں رہے گی، رات کو آنے والی تکلیف صبح نہیں رہے گی، آج والے حالات کل نہیں رہیں گے، کل والے پرسوں نہیں رہیں گے، تیرے حالات تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن خیال کرنا مشقت اور مشکل کی وجہ سے نیکی کے کام کو ترک لا تترک البر لمشقت لأن المشقة يخدم وأجر البر يبقي، اور نیکی کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات مسند حمیدی والے نے لکھی ہے وَلَا تَفْعَلُ الْإِثْمَ لِتَلَذُّذٍ، او بندے گناہ نہ کر لذت حاصل کرنے کے لیے، لِأَنَّ لَذَّةُ الْإِثْمِ يَخْدِمُ وَعَذَابُ الْإِثْمِ يَبْقِي، او بندے لذت کے لیے گناہ نہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ لذت گناہ تو ختم ہو جائے گی، جبکہ گناہ کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ آج لذت کے لیے کیا جاتا ہے گناہ، اور ہر بندہ کرتا ہے، ہر بندہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو موبائل پہ گناہ کرتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ اس کو گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کے پاس دوسرے وسائل ہیں، جس کو جتنی پہنچ ہے، جتنی دسترس ہے وہ اتنا کر رہا ہے، جس کا بس نہیں پہنچتا وہی نیک ہے۔ نیک کون ہے؟ جس کا بس نہیں پہنچتا۔ ایک چپڑاسی ہے اگر نہ کسی اسپتال کے اندر، چپڑاسی کو نہیں کہتا، جو دروازے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وارڈنٹی اس کو کہتی ہے، کئی لوگ جو ڈاکٹر کے سامنے پرچیاں ورچیاں جو دیتا ہے، اس کا اتنا بس پہنچتا ہے کہ کسی تعلق دار کی پرچی کو پہلے نمبر پہ لے آئے، وہ اتنا گناہ کر رہا ہے، وہ اتنا گناہ، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا اتنا بس پہنچتا ہے۔ ان جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ گرد و نواح ہمارے جو کیمپ ہے نا افغانی لوگوں کے، وہاں سے افغانی مریض جو آتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے مہاجر ہیں، وہ تو کسی کو جانتے نہیں، صبح سویرے جا کے بیٹھے ہیں، انہوں نے پرچی لی ہے، چوتھا، پانچواں، 10واں، 15واں نمبر ہے ان کا، ایک میرے جیسا اپنے ملک والا آ گیا اس کا 50واں نمبر ہے، اور میرا اگر اس سے تعلق اور جان پہچان ہے میری پرچی کو پہلے کر دیتا ہے، اس کی بات نہیں کرتا۔ کیا یہ نیکی ہے؟ نہیں، یہ ظلم نہیں ہے،
یہ زیادتی نہیں ہے؟ اتنا بس پہنچتا ہے سنا، اس نے اتنی کی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں عمران خان غلط کون ہے؟ عمران خان کا جتنا بس پہنچتا ہے وہ اتنا غلط ہے، مجھے میرا جتنا بس ہے میں اتنا غلط ہوں۔ ہاں نیکی کر، کیوں؟ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، نیکی کرنے والے نعمتوں کے اندر ہوں گے، نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے، نیکی کرنے والے آسائشوں میں ہوں گے، نیکی کرنے والے اللہ کے انعامات میں ہوں گے، نیکی کرنے والے جنت میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور فاجر جو ہوں گے، گناہگار، بد و بدکار جو ہوں گے، ظالم سیاکار جو ہوں گے، وہ ہوں گے فی الجحیم، جہنم کے اندر، آگ کے اندر۔ لہذا کو کام کر جو نیکی والا ہو، نیکی تیرے لیے اچھائی ہے، نیکی تیرے لیے آسانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، دنیا میں تجھے نیکی بوجھل تو لگتی ہے، دنیا میں تجھے نیکی مشکل تو لگتی ہے، دنیا میں تجھے نیکی دقت والی تو لگتی ہے، دشوار تو لگتی ہے، لیکن فإن مع العسر یسرا، سن لے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، دکھ کے ساتھ سکھ ہے، مصیبت کے ساتھ مسرت ہے۔ اللہ نے مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، اور تیرے اوپر جنت والی آسانی آئے گی۔ دنیا میں اپنے نفس کو قربان کر دے، دنیا میں اپنی چاہتوں کو قربان کر دے، دنیا میں اپنی تمناؤں کو قربان کر دے، دنیا میں اپنی آرزوؤں کو قربان کر دے۔ جب قربان کرے گا تجھے نیکی حاصل ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی نیکی والوں کے ساتھ۔ اللہ بھی کن کے ساتھ ہے؟ نیکی والوں۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں جب تو مانگتا ہے مجھ سے تو یہ مانگا کر، ربنا ربنا اغفر لنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ہر دعا میں مانگا کر۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانے لگا ہوں، حدیث کے اندر آتی ہے یہ دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ چند لفظ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا مانگ، کبھی بھی تیرے اوپر کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پہنچے گا، بغیر تیری محنت کیے کہ اللہ تجھے رزق عطا فرما دے گا۔ اور جب بھی تیرے اوپر کوئی گناہ کا موقع آئے، اللہ تجھے گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ جب یہ دعا مانگتا ہے اور پھر اللہ کے دربار میں بندہ دعا کرتا ہے، ربنا فاغفر لنا، مانگا کرو، یہ اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو یہ بندے کی معصیت اور گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اور اللہ جب عقوبات کو اٹھاتا ہے بندے سے، عذابوں کے کچھ جو حصے ہوتے ہیں، بعض ان کے حصے ان کو مخلوق سے اٹھاتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔
توبہ کرو گے گناہ اٹھ جائیں گے، توبہ کرو گے اللہ کے عذاب کے آثار جو ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ یہ عذاب نہیں ہے کہ بارش نہیں برستی، ہے عذاب کے نہیں ہے، موسم پہ بارش کا نہ برسنا یہ عذاب قطعۃ من العذاب ہے، عذاب کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، وکفر ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی خطائیں، چھوٹی چھوٹی بدیاں، چھوٹی چھوٹی برائیاں اللہ یہ بھی ہمارے اوپر سے مٹا دے۔ کفر کا معنی مٹا دے، اللہ مٹا دے۔ اور اغفر کا معنی، غفر یغفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دفن کرنا اور زمین کو اوپر سے برابر کر دینا، ملا دینا، بالکل۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے بڑے جو گناہ ہیں ان کو یوں دفن کر دے جس طرح دفن کر کے زمین کو اوپر سے برابر کر دیا جاتا ہے اور وہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی، اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو یوں ختم فرما دے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اللہ ہماری چھوٹی خطاؤں کو اللہ یوں مٹا دے، ہوا کے ساتھ ہوا ہو جائے، وہ اڑ جائیں، اللہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ جب تو ہمیں فوت کرے، اللہ جب تو ہمیں قبض کرے ان لوگوں کے ساتھ قبض کر، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں لے کے جا، الابرار جو نیکیوں کے سمندر کے اندر ہوتے لگانے والے۔ اللہ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔